اللہ 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 الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ گزشتہ کل کی مجلس میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تفسیر شروع ہوئی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اب قل یا ایھا الکافرون مکتب میں جب بچوں کو یاد کراتے ہیں تو ان کو تھوڑا یاد کرنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ ایک جیسی آیت ڈبل مرتبہ آئی، جیسے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ 3 نمبر کی آیت ہے، اور 5 نمبر کی آیت بھی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تو چونکہ ایک طرح کی آیت ڈبل مرتبہ آئی، اسی لیے مکتب میں بچوں کو ذرا یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، پھر کافی محنت کرنے کے بعد پھر اچھی طریقے سے یہ صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی آیت ڈبل مرتبہ صورت کے اندر آئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھو۔ ایک مطلب تو یوں بیان کیا گیا کہ پہلی آیت میں یوں ہے کہ اس وقت یعنی ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، ابھی جو حالت چل رہی ہے، ابھی جو ورتمان کاڑ ورتمان یگ پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ابھی اس وقت ٹائم میں بھی میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت کا میننگ ہے فیوچر میں، بھوشیہ میں، آئندہ زمانے میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو ابھی بھی نہیں کرتا ہوں، اور بھوشیہ میں، مستقبل میں، فیوچر میں بھی کبھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کام ہے تو ابھی تو کوئی کرتا نہیں،
لیکن پھر ہم اس کو امید یوں لگاتے ہیں کہ چلو یہ بھائی آج یہ کام نہیں کرتا تو کل کرے گا، ایک ہفتے کے بعد کرے گا، ایک مہینے کے بعد کرے گا، آج نہیں مانتا 10 مہینے کے بعد 10 سال کے بعد مان لے گا۔ ایسی ہم لوگ امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یوں کہا گیا کہ تمہارے بتوں کی عبادت اور ان کی پوجا ایک ایسا کام ہے کہ وہ میں ابھی بھی نہیں کرتا اور بھوشیہ میں مستقبل میں کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ یعنی تم میرے لیے امید بھی مت رکھنا، میرے پیچھے کوئی محنت بھی مت کرنا، مجھے سمجھانے بھی مت آنا، مجھے لالچ دینے بھی مت آنا، اسی لیے کہ میں بتوں کی عبادت کا کام ابھی اور آئندہ کبھی بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ یہی ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ہم سب کو بت پرستی سے ابھی اور آئندہ ہمیشہ اپنے فضل اور کرم سے بچا بچا کر کے رکھے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک دعا بتلاتا ہوں، اس دعا کو یاد کرو اور مانگا کرو۔ کبھی کبھی نماز کے آخری قاعدے میں اتحیات اور درود کے بعد بھی یہ دعا پڑھ لو، اس کے نماز کے علاوہ بھی مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب اللہ، آپ نے ہم کو ایمان کی ہدایت دے دی، اب آپ ہمارے دلوں کو ایمان سے ہٹا نہ دینا، پھرا نہ دینا، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال کر دینا۔ آپ بہت زیادہ دینے والے، نوازنے والے، عطا کرنے والے مالک ہو، اللہ ہو۔ دوسرا مطلب، ایک دوسرا میننگ یہ بھی نکلتا ہے کہ ڈبل مرتبہ جو آیت آئی تو میننگ یہ ہے تمہارے جیسی عبادت میں نہیں کرتا اور میرے جیسی عبادت تم نہیں کرتے۔ کیا میننگ ہوا؟ یعنی ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی ایک خاص طریقہ ہے، اور تم جن بتوں کی، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ بھی سب الگ الگ ہے، اور ان کی عبادت کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ تو گویا کہ ہم ہمارے معبود ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا طریقہ خاص ہے، اور تم تمہارے بتوں کی، معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور ان کی پوجا کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ جب دونوں معبود الگ، دونوں کی عبادت کا طریقہ الگ، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان میں صلح ہو ہی نہیں سکتی، کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تیسرا میننگ یہ ہے کہ آیت جو ڈبل مرتبہ آئی تو وہ بات کو مضبوطی کے ساتھ بتلانے کے لیے، پوری تاکید کے ساتھ بتلانے کے لیے۔ کیا میننگ؟ کہ جو عبادت اس وقت کے اوپر میں کر رہا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرو گے۔ گویا یہ بات کو ڈبل مرتبہ کہا گیا، اور یہ دنیا کے اندر تمام زبانوں میں، تمام بھاشاؤں میں، ہر لینگویج میں یہ طریقہ ہے کہ کوئی بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈبل مرتبہ بولتے ہیں، بعض مرتبہ 3 مرتبہ بولتے ہیں،
تاکہ سامنے والے کے دماغ میں، دل میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جاوے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اور تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو بات کو ریپیٹ کیا گیا، دہرایا گیا، 2 مرتبہ کہا گیا تاکہ سامنے والے کے دل دماغ میں بات مضبوطی سے بیٹھ جاوے کہ دین اور مذہب کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا آخری آیت میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ دین کا کیا معنی؟ دین کا ایک معنی آتا ہے بدلہ۔ اس لیے میننگ کیا ہوگا کہ تم لوگ جو کام اس دنیا میں کرتے ہو اس کی بری سزا، برا بدلہ تم کو ملنے ہی والا ہے۔ یعنی تم جو کفر کرتے ہو، تم جو شرک کرتے ہو، اس کی سزا اور اس کا برا بدلہ تم کو ملنے ہی والا ہے، اور ہم جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا بہترین بدلہ ہم کو ملنے والا ہے۔ تو تم جو کام کرتے ہو اس کا بدلہ تم کو ملنا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم کو ملنا ہے۔ یہ بھی ایک آیت کریمہ کا مطلب بیان کیا گیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ بعض حضرات نے دین کا مطلب کیا بیان لیا؟ اعمال۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہے اور میرے ساتھ میرے اعمال ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال اور میرے ساتھ میرے اعمال۔ اسی لیے بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا تو تیرا کام کر میں میرا کام کرتا ہوں، تو اسی طریقے سے ان کو کہا گیا تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال۔ اس طریقے سے ان کو صاف صاف کہہ دیا گیا۔ بہرحال یہ سورۃ الکافرون کی تفسیر ہمارے سامنے آئی، اس میں ایک بہت اہم سمجھنے کا ٹاپک ہے جو میں آج کی اس مجلس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ مکہ کے اس زمانے کے بڑے بڑے کافر سردار لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپرومائز اور صلح کی بات لے کے آئے تھے کہ اپنے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں صلح کر لے وے آپس کے اندر، کہ تم ہمارے بتوں کی تھوڑی بہت عبادت کر لو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تم ہمارے بتوں کا لاچار ہونا بیان مت کرو، بتلاؤ مت، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بری بات نہیں کہیں گے۔ غرض یہ کہ ایمان، توحید اور دین کے بارے میں وہ لوگ کمپرومائز اور صلح کی بات لے کے آئے تھے۔ تو صلح اور کمپرومائز کی بات ذرا سمجھ لو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی صلح کر لو، صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، تو ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، ہر صلح اچھی نہیں ہے اور ہر صلح بری بھی نہیں ہے۔ تمام صلح اچھی ہو ایسا بھی نہیں ہے، اور تمام صلح کرنا برا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک قاعدہ اور قانون سمجھو، ایک مسئلہ سمجھو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما۔
مسلمانوں کے درمیان تمام صلح جائز ہے، لیکن وہ صلح جو شریعت کی حلال چیز کو حرام بتلا دیوے، حرام کر دیوے، اور شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیوے، ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو چیز شریعت کے اندر حلال ہے اس کو حرام کر دیوے ایسی صلح، یا یہ کہ جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر دیوے، ایسی صلح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کو اور ڈیٹیل کے اندر سمجھو، وضاحت سے سمجھو۔ جو کام ہماری شریعت میں مباح اور جائز ہے اس کو آپس میں ایک دوسرے کی صلح کے ذریعے منظور کر لیوے تو جائز ہے۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ میں جتنے بھی خاندان تھے، فیملیز تھی، یہودیوں کی، مشرکوں کی، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، کمپرومائز کی، اور بہت اچھی صلح کی۔ اس صلح کے اندر امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ دیکھو کتنی بڑی بات حضور نے کی۔ حضور نے مدینہ پاک میں جتنے بھی نان مسلمز تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ کمپرومائز کی، صلح کی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ دوسری امپورٹنٹ بات اس صلح میں کیا تھی؟ اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرے، چڑھائی کرے، تو ہم سب آپس میں مل کے مقابلہ کریں گے، ڈیفینس کریں گے۔ دیکھو کتنی زبردست صلح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ بس اس وقت ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں یہی صلح ہم کو جو ہے مضبوطی سے چلانی ہے۔ کیا کہ مسلمان اور جتنے بھی نان مسلمز اس کنٹری میں، اس ملک میں رہتے ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں، وہ آپس میں بالکل لڑائی نہ کرے، آپس میں بالکل جو ہے فتنہ نہ کرے، اور کوئی باہر کا دشمن ہمارے ملک پر، ہمارے دیش پر اٹیک کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا زوردار ڈیفینس کریں گے، زوردار اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کتنی اچھی کمپرومائز ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ طیبہ کے اندر کی تھی۔ یہ بہت اچھی صلح ہے۔ باقی یہ ہے کہ جتنی مذہب کی چیز ہے، دھارمک بابت ہے، ریلیجس ایشوز ہے، تو اس کے اندر ہر ایک آدمی اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے۔ ہر ناگرک، ہر سٹیزن، ہر دیش واسی اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے دھرم پر عمل کرے۔ کوئی کسی کو زبردستی نہ کرواوے کہ تو میرے مذہب پر چل، تو میرے مذہب پر عمل کر، کوئی کسی کو زبردستی نہ کرواوے۔ اگر اس طریقے سے ہمارا ملک ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا دیش، ہمارا ملک ترقی کرے گا، پرگتی کرے گا، دیش میں شانتی رہے گی، بھائی چارہ رہے گا، اور ایسی ایکتا، ایسی قومی ایکتا، قومی اتحاد، قومی یکجہتی، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ پھر سے میں اس کا خلاصہ آپ کو سنا دوں کہ اس دیش کے اندر رہنے والے تمام ناگرک، تمام سٹیزن، تمام دھرم کے لوگ آپس کے اندر کسی طرح بھی بالکل لڑائی نہیں کریں گے، اور باہر کا دشمن ہمارے دیش پر اٹیک کرے، حملہ کرے، تو ہم سب آپس میں مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ اور مذہب کی جتنی چیزیں دھارمک بابت ہے اس کے اندر ہر ایک اپنے اپنے دھرم پر، مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے۔
ہندو بھائی اپنے مذہب پر عمل کرے، سکھ اپنے مذہب پر عمل کرے، عیسائی اپنے مذہب پر عمل کرے، بدھ اپنے مذہب پر عمل کرے، مسلمان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے. تو دھارمک بابت کے اندر سب اپنے اپنے مذہب پر اچھی طریقے سے عمل کریں گے. جتنی مذہب کی بات ہے، دھارمک بابت ہے، ریلیجس ایشوز ہے، اس میں کوئی کسی کے مذہب کے اندر دخل گیری نہ کرے. اسی لیے دیکھو بھائی، قربانی کی عید آئی، بقری عید آئی، تو مسلمان کسی کو زبردستی قربانی کا گوشت نہ کھلاوے. بھائی آپ کی قربانی ہے تو آپ کھاؤ قربانی کا گوشت، شوق سے کھاؤ، لیکن احتیاط کے ساتھ کھاؤ، اور کسی کو تکلیف پہنچے ایسا کام نہ کرو. ہم زبردستی کسی کو قربانی کا گوشت نہیں کھلائیں گے. بس یہی حال ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ وہ اپنا اپنا جب تہوار آئے تو اپنے اپنے تہوار پر عمل کرے. یہ نہیں کہ اپنے تہوار کے موقع پر مسلمانوں کو مجبور کرے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. نہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھارت کی آزادی کی لڑائی کے بہت بڑے سپہ سالار ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ مولانا محمود حسن اور ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ مولانا سید حسین احمد مدنی اور ان کی پوری ٹیم کو، پوری جماعت کو انگریزوں نے مالٹا، جو یوروپ میں ایک ٹاپو ہے، جزیرہ ہے، آئرلینڈ ہے، وہاں لے جا کر قید کر دیا تھا، اور لمبی قید کی سزا ہوئی تھی آزادی کی لڑائی کے لیے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی یاد میں بھارت سرکار نے پوسٹل ٹکٹ بھی 5 روپے کی باہر پاڑی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کی یاد میں بھی بھارت سرکار نے 5 روپے کی پوسٹل ٹکٹ، ٹپال ٹکٹ باہر پاڑی ہے. مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھائی، اس دیش کی آزادی کے لیے تمام مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کے باہر سے آئے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں، اور مذہب اور دھرم کی بات میں ہر ایک آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے. کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہ کرے، تو انشاءاللہ ملک میں شانتی رہے گی، امن رہے گا. بس یہی اس وقت کے حالات میں بہت ضروری چیز ہے. ایک دوسری امپورٹنٹ بات بتلاؤں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عرب میں جو کافر مشرک لوگ تھے، وہ کافر مشرک لوگ اللہ کو مانتے تھے. سورہ عنکبوت میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان کافروں کو پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سورج اور چاند کو تمہاری سیوا میں، خدمت میں کس نے لگا دیا، تو وہ سب کافر بھی کہیں گے کہ ان سب کو بلانے والے اللہ ہے. اور یہ بھی سنو، کافر لوگ اس زمانے میں کعبہ شریف کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، بلکہ دور دور سے کافر لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، اور بِاسْمِکَ اللہم یہ پڑھ کر کے کام شروع کرتے تھے. اور حج میں اس زمانے میں کافر لوگ لبیک بھی پڑھتے تھے، ذرا سی گڑبڑی والی لبیک. وہ یوں پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک الا شریکا ھو لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی حصے دار نہیں. الا شریکا ھو لک، بس اللہ کر کے کہتے تھے کہ اللہ یہ ہمارے بت آپ کے شریک ہے، آپ کے پارٹنر ہے. تو اس طریقے کی لبیک بھی وہ لوگ پڑھتے تھے. غرض یہ کہ اس زمانے کے کافر اللہ کو مانتے تھے،
لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو، معبودوں کو شریک کرتے تھے، پارٹنر بنا دیتے تھے۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں۔ تو سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ توحید اور ایمان یہ ہیں کہ اللہ تعالی عبادت میں اکیلے ہیں، اپنی تمام صفات میں اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ تمام صفات اور خوبیوں میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ پیدا بھی اللہ ہی کرتے ہیں، موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں، روزی بھی اللہ ہی دیتے ہیں، سجدہ بھی اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے، دعا بھی اللہ تعالی ہی سے مانگنی ہے، تمام پاور پورا اللہ ہی کا ہے۔ یہ ہے توحید کا خلاصہ۔ تو اس زمانے کے اندر کافر لوگ یوں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا، پورا جگت پیدا کیا اور اس کے بعد اپنا پاور، اپنا اختیار پورا یا تھوڑا بہت ان بتوں کو دے دیا۔ اب یہ بت جو ہے دنیا کا نظام سنبھالتے ہیں، دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جگت کو پیدا کرنے کے بعد ان بتوں کو پاور دیا اور پھر اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر کے نعوذ باللہ بیٹھ گئے۔ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہی چیز آج ہمارے بعض مسلمان بھی سمجھتے ہیں، غلط بات سمجھتے ہیں۔ مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی قبر والے فلانے بزرگ یا ولی وہ بھی ہماری حاجت پوری کرتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، دینی بہنوں، حاجت پوری کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کے دعا نہیں مانگنے کی۔ ہاں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ پر ہے اور یوں دعا کرے، اے اللہ فلاں بزرگ کے طفیل میں میری یہ دعا قبول کر لیجئے، فلاں بزرگ کے طفیل میں میری یہ دعا پوری فرما دیجئے۔ اس طرح مانگنا جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ بزرگوں سے سوال نہیں کر سکتے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سکھائی گئی۔ تو بہرحال یہ سورہ کافرون یہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے ایمان کے معاملے کے اندر۔ اور آخری آیت میں کیا کہا گیا؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم تمہارے دھرم پہ، ہم ہمارے پاکیزہ مذہب کے اوپر۔ یعنی اسلام بدلنے والا نہیں ہے، اسلام قیامت تک ایک ہی ہے، اور اسلام ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم کو ایسا پاکیزہ، پیور، صاف ستھرا ایمان عطا فرمائے۔ یاد رکھ لو، قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو ایمان دیا ہے، سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، شرک کو ملنے نہیں دیا۔ دیکھو آج دنیا میں پیور چیز کی قیمت ہے، اور اگر ملاوٹ ہو جائے تو قیمت گھٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ پیور دودھ کے پیسے بھی پیور ہوتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ ہو جاوے تو قیمت بھی گڑبڑا جاتی ہے۔ تو ہر چیز پیور ہونی چاہیے، تو ایمان بھی پیور ہونا چاہیے۔
ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں امن، سکون، چین دیں گے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت کے اوپر ہے۔ تو ہدایت، پکا ایمان وہی ہے جو پیور ایمان ہو، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسا کامل پیور ایمان عطا فرماوے۔ اب ایک بہت بڑے فائدے کا وظیفہ بتلاؤں سورہ کافرون کے متعلق۔ کل کی مجلس میں بہت ساری باتیں بتلائی تھی، آج ایک فائدہ بتلاتا ہوں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے۔ یہ جبیر دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زے سے زبیر اور ایک جیم سے جبیر، دونوں طرح ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، جبیر تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو سفر میں اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ خوش حالت میں رہو، اچھی حالت میں رہو، اور تم کو بڑی کامیابی ملے، تمہاری مراد پوری ہو جاوے، تمہارا مال زیادہ ہو جائے، تمہارے بزنس میں، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں، کون نہیں چاہتا ہے ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر میں نکلو تو قرآن کی یہ 5 سورتیں پڑھو۔ کون کون سی 5 سورتیں؟ قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 5 سورت پڑھو۔ لیکن یہ 5 سورت کیسے پڑھنے کی؟ بسم اللہ سے شروع کرنے کی، بسم اللہ کے اوپر ختم کرنے کی۔ اس کے 2 میننگ ہے۔ ایک میننگ تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر قل هو اللہ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور پھر قل اعوذ برب الناس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ ایک ترتیب یہ ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے، دھیان سے سمجھو، دوسری ترتیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اور قل یا ایھا الکافرون کے بعد 2 مرتبہ بسم اللہ پڑھو۔ ایک بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون کے ختم کی، اور دوسری اذا جاء نصر اللہ شروع کرنے کی۔ پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھو پوری صورت، اور اس کے بعد بھی 2 مرتبہ بسم اللہ۔ پھر قل هو اللہ پڑھو 2 مرتبہ بسم اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھو 2 مرتبہ بسم اللہ، اور پھر قل اعوذ برب الناس پڑھو 1 مرتبہ بسم اللہ۔ یہ دونوں ترتیب پر آپ عمل کر سکتے ہو۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کیا تو کہا کہ پہلے میری حالت ایسی تھی کہ میں سفر میں جاتا تھا تو کچھ بہت نفع نہیں ملتا تھا، لیکن جب سے سفر میں جاتے وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پڑھنے کا طریقہ بتلایا اس کو پڑھنا شروع کیا تو بہت مالدار ہو گیا، اور بہت مجھے بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں نفع ملنے لگا۔ تو میں آپ سب کو یہ سکھلاتا ہوں، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، پھر جب سفر شروع ہوگا تو آپ سفر میں اس ترتیب سے دوسری جو دعائیں پڑھنے کی ہے سفر کی، مسنون دعائیں، اور میں نے اس دن بتلایا تھا لیلاف قریش 11 مرتبہ، اور پھر اس ترتیب سے یہ 5 سورت پڑھ لو۔ میرا خود کا بھی تجربہ ہے کہ اس کی برکت سے سفر میں بڑی کامیابی ملتی ہے، بہت فائدہ ملتا ہے، دین کا، دنیا کا، آخرت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی آئی ہوئی ان باتوں کے اوپر یقین عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین۔